جب بچے اس دنیا میں وارد ہوتے ہیں تو ان کا وجود ایک بے زبان جانور یا متحرک کھلونے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ ان کے ہر چیز پر ایک ایسی گہری نظر ہوتی ہے جس کا احساس ہم لوگ نہیں کر سکتے اور جو زیادہ تر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ بچہ آنکھ کھولتے ہی ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے، اپنے بساط کے مطابق ہر چیز کو جانچنے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، جس کا اظہار ہم کو اس کی طاقت گویائی بحال ہونے پر ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا اس کے گرد و پیش سے ہوتی ہے، چنانچہ وہ اپنے ماں باپ کے امتیاز میں سب سے پہلے کامیاب ہوتا ہے۔ بعد ازاں جب انہیں ماں باپ کی توسل سے وہ دیگر چیزوں سے تعارف حاصل کرتا ہے، اس لیے اسی دوران نشو و نما میں اس کی معلومات دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی جاتی ہے، جو در حقیقت اس کی دماغی زرخیزگی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے کاشت میں ذرا بھی عدم توجہی سے کام نہ لیں، بلکہ جہاں تک ہو سکیں اس کی وسعت پر نظر رکھتے رہیں، بچے کی ہر حرکات و سکنات پر ایک امتیازی نظر رکھیں تاکہ اس کے مستقبل کے متعلق وہ غلطی نہ کر سکے، کیونکہ یہ ابتدائی مشاغل توسیع اس کو بذریعہ ارتقاء ایک کامیاب انسان بنا سکے گی۔ اب یہ ماں باپ پر منحصر ہے کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو محبت، مذہب، صفائی، تمیز و لیاقت وغیرہ کے زیور سے آراستہ کریں۔ اس کے بعد جب اس کی تعلیم ہوگی تو وہ ان تمام خوبیوں پر جلا کر دے گی اور وہ ایک درخشندہ ستارہ ہو کر چمکے گا۔ لیکن آج کل تو اولاد کے بدتمیز، بے ادب، نافرمان ہونے کی عام طور سے لوگ شکایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے دین کی درستی اور تربیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جو ماں باپ کی دینی تعلیم کی طرف سے بے توجہی اولاد پر پرواہی کا سبب اور بیجا محبت، لاڈ اور پیار کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ مانا کہ اولاد سے لاڈ کیا ہی جاتا ہے، لیکن لاڈ میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی لاڈ عقلمندی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی اولاد سے سبھی کو ہوتا ہے، اور کوئی لاڈ پیار اندھا دھند حماقت آمیز ہوتا ہے جسے اندھا لاڈ کہتے ہیں۔ جو ماں باپ بچے کی ہر ضد پر یعنی کہ جا بے جا ناز اور چونچلے اٹھاتے ہیں، وہ ایک بری بنیاد قائم کرتے ہیں جس کا نتیجہ آگے چل کر ان پر ظاہر ہوتا ہے، پھر کفِ افسوس ملتے اور نادم و پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے جو اپنی اولاد کی بدتمیزی اور نالائقی کی بات دیکھ کر ان کو سمجھاتے، اگر وہ نہ مانتے تو ان کی کانہ کوشی کرتے، لیکن ان کی دادی صاحبہ ناجائز حمایت کرتے۔ جب کبھی ان کی شوق و شرارت پر ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی تو دادی صاحبہ ناجائز حمایت کرتے۔ جب کبھی ان کی شوقی و شرارت پر ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تو دادی صاحبہ بیٹے کی فضیحت شروع کر دیتے۔ بچے دادی صاحبہ کی حمایت دیکھ کر شیر ہو جاتے۔ دادی کی بے حمایت نے بچوں کا ستیہ ناش کیا اور پیٹ بھر کر بگاڑا۔ جب کسی شرارت پر ان کو ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے، کانکوشی کی جاتی ہے، اسی وقت دادی صاحبہ سینے پر ہو کر سامنے آ جاتے اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتے کہ اولاد کو ادھیڑ کر رکھ دیا، ان کا گلا گھونٹ دے دیا۔ کیا ہم نے تجھے اسی طرح پالا پوسا تھا؟ کیا اسی طرح ڈانٹ ڈپٹ کر اتنا بڑا کیا؟ خبردار ان کو اس طرح ڈانٹا ڈپٹا تو اچھا نہ ہوگا، ہر وقت اولاد کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اتنا تو سمجھو کہ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، بچے ہیں، نادان ہیں، جب بڑے ہوں گے خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محلے کے بچوں میں وہ سب سے زیادہ شریر اور زبان انداز، یعنی کہ منہ زور بات میں گالی اور دیتے تھے، چلتے بچوں سے اڑتے اور چھیڑخانی کرتے، ہر جگہ دنگا فساد مچاتے، ہر شخص ان سے نالا تنگ اور پریشان۔ یہ سب دادی کے لاڈ پیار کی وجہ سے تھا۔ یہ تو پڑوس کا ایک واقعہ تھا جو بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ورنہ دادی ہی پر منحصر نہیں بلکہ ماں باپ کا آپس کا اختلاف اور لڑائی جھگڑا بھی بچے کی صحیح تربیت کے معاملے میں سخت نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور اولاد کو ادب سکھانا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 3.5 سیر غلہ یا کھجوریں وغیرہ صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ایوب بن ابی موسیٰ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک باپ کا اپنے بیٹے پر ادب سکھانے سے بڑھ کر اور کوئی احسان نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑھ کر سلوک یہ ہے کہ ان کو ادب سکھائیں، دینی تعلیم دیں۔